السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک قبر سے خوشبو آنے کا ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ناظرین، واقعہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں روز صبح کو اپنے مرحوم باپ کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور سورہ واقعہ پڑھتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر میں اپنے کام پر چلا جاتا ہوں۔ لیکن ایک دن میں جب قبر پر گیا، وہاں جا کر اپنے مرحوم باپ کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھی، دعا مانگی۔ جب میں دعا مانگ کر فارغ ہوا تو واپس جانے لگا تو مجھے قبرستان میں سے بہت ہی اچھی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے سارے قبرستان میں گھومنا شروع کیا اور سارے قبرستان میں چکر لگاتا رہا، ہر ایک قبر کو دیکھا۔ کسی قبر پر کوئی تازہ پھول بھی نہیں پڑے ہوئے تھے، لیکن ایک یا دو قبر پر باسی پھول پڑے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے بھی وہ خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ میں بے چین تھا کہ اتنی پیاری خوشبو آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ چلتے چلتے قبرستان کی ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں پر 3-4 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اس جگہ سے اور بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ انہی قبروں میں سے کسی قبر سے ہی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے پہلی قبر کو جھک کر سونگھا تو اس میں سے خوشبو نہیں آئی۔ پھر میں نے دوسری قبر کو جھک کر سونگھا تو ان میں سے بھی وہ خوشبو نہیں آئی۔ جب میں تیسری قبر کے پاس گیا تو میں نے جھک کر سونگھا تو تیسری قبر کی مٹی سے ہی وہ پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک قبر کی مٹی سے بھی اتنی پیاری خوشبو آ سکتی ہے۔ میں نے اطمینان کے لیے قبر کو چاروں کونوں سے سونگھا تو چاروں کونوں سے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد جب سونگھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے مٹی نہیں بلکہ ایک خوشبو کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ مجھے اگر کام پر جانے کی جلدی نہ ہوتی تو میں گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا اور اس خوشبو کو سونگھتا رہتا، جس سے میرے دل کو اطمینان، سکون حاصل ہو رہا تھا۔ میں بہت ہی حیرت میں تھا اور میں نے قبرستان کے چاروں کونوں کو دیکھا، چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ میں وہاں سے اپنے کام کی جلدی کی وجہ سے چلا آیا۔ پھر جب میں صبح دوسرے دن اپنے مرحوم باپ کی قبر پر گیا اور جانے کے بعد فاتحہ خوانی پڑھی، دعا مانگی، اس کے بعد جب میں نے اس قبر کی طرف دیکھا کہ ایک شخص اس قبر پر دعا مانگ رہا ہے، میں اس قبر کی طرف گیا اور اس بھائی سے معلوم کیا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آخر قبر کس کی ہے؟ تو اس نے حیرت میں پڑ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم معلوم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے سارا واقعہ وہ جو کل میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اس کو بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے رو کر مجھ سے کہا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے اور کیوں نہ خوشبو آئے، کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ ان کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ قرآن مقدس سے، قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ قرآن شریف کو چارپائی پر لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور قرآن شریف کو کھول کر انگلیوں سے پڑھا کرتی تھی۔ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس طرح سے انگلی پھیرتی تھی جیسے کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے۔ وہ بار بار قرآن شریف کو چوما کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا عمل پسند آیا ہو اور اس
عمل کی بدولت یہ خوشبو ان کی قبر سے آتی ہو۔ پیارے دوستو، یہ ایک کرامت ہے اور یہ کلام پاک کی ہی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب کلام پاک سے محبت کرتے ہیں اور اس کو دل سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بھی خوشبو سے بھر دیتا ہے اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کو بھی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ جو پیارے دوستو، جو شخص کلام پاک کو پڑھتا ہے اور جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کلام پاک سے بے حد بے انتہا محبت کیا کریں۔ قبر ایسی جگہ ہے کہ ہر شخص کو اکیلا رہنا پڑتا ہے، وہاں صرف اور صرف اچھے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، دنیا کی کوئی بھی دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ لیکن جو شخص قرآن مقدس کو، کلام پاک کو دل سے پڑھتا ہے اور دل سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی قبر کو بقعۂ نور بنا دیتا ہے، خوشبو بھر دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے، ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہم دنیا میں طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اچھے اعمال کرتا ہے، قرآن مقدس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی قبر کو بقعۂ نور بنا دیتا ہے، اس کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کلام پاک سے بے انتہا محبت کیا کریں، اس کو پڑھا کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کی عزت کیا کریں، اس کو چوما کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ کب کون سا عمل پسند آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں اس سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے اور بھی بھائی بہن زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور کلام پاک کو پڑھا کریں، کلام پاک سے بے انتہا محبت کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔